ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کا نام کیا تھا بھائی؟ صعصع بن ناجیہ. اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ مجھے جواب دیں گے آپ کی نوازش ہوگی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا بھئی کیا سوال لے کر آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حالت کفر میں اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا تھا کیا اللہ اس پر مجھے اجر دے گا یا بنا پر کفر وہ عمل ضائع ہو گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور فرمایا بھئی ایسا کون سا اچھا عمل کر کے آئے ہو جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب میں آپ کو ساری تفصیل عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے، اور اس زمانے میں جبکہ گاڑیاں نہیں تھیں، موٹر سائیکل نہیں تھے، ذرائع نقل و حمل کی یہ آسائشیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں، ٹرینز نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے. اونٹ بہت قیمتی سواری ہوا کرتا تھا. 2 اونٹ بھاگ جانے کا مطلب ہے لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا کہ اپنے گمشدہ 2 اونٹوں کی تلاش کے لیے میں نے اپنا تیسرا اونٹ نکالا اور اس پر بیٹھ کر تمام جگہوں پر تلاش کیا. مجھے اپنے دونوں اونٹ کہیں نہ ملے. دائیں طرف بھی گیا، بائیں طرف بھی گیا، پچھلی طرف بھی گیا، سامنے کی طرف بھی گیا، کہیں اونٹ نہ ملے. اتنے میں ایک راہگیر مسافر مجھے ملا اور میری پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، بڑا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، ان کی تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہے. وہ مسافر کہنے لگا ارے بھائی صعصع وہ تمہارے اونٹ میں ایک دوسری بستی میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں دونوں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. صعصع اس آدمی کی بتائی ہوئی بستی میں پہنچے تو دیکھا دونوں اونٹ کسی نے رسی سے درخت کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. صعصع اس بستی کے سردار کے پاس چلے گئے، جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سردار کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا بھائی یہ جو اونٹ آپ نے باندھے ہوئے درخت کے ساتھ یہ میرے ہیں، مجھے واپس کر لیجئے. سردار نے کہا ثابت کرو کہ تمہارے اونٹ ہیں، ہمیں ان کی نشانیاں بتاؤ، علامات بتاؤ، ہم اس کو چیک کریں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے اونٹ ہیں تو ہمارا ان پر کوئی حق نہیں ہوگا، ہم تمہیں واپس کر دیں گے. صعصع نے اپنے اونٹوں کی علامات بتائیں. سردار نے ان کو چیک کیا اور کہا کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں، یہ اونٹ آپ کے ہیں، آپ ان کو لے جا سکتے ہیں. صعصع اونٹوں کو لے جانے کے لیے سردار کے گھر سے نکلنے لگے تو سردار کے گھر کے اندر سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی، نو مولود جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جب دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ رو کر مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا میں گناہ کر کے اپنی زندگی ضائع نہ کرو، کبھی کبھی اللہ کی محبت میں آنسو بھی بہایا کرو. جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی سردار نے اونچی آواز سے کہا اے کاش کے چھیلے ہو میں نہ ہو. سردار نے کہا اے کاش کے لڑکا پیدا ہو لڑکی نہ ہو، بیٹا ہو بیٹی نہ ہو. صعصع حیران ہوئے اور فرمانے لگے سردار ایسا کیوں کہتے ہو؟ چھیلے ہو یا میں ہو دونوں ہی نعمت ہوتی ہے. تو وہ سردار کہنے لگا نہیں صعصع تمہیں شاید ہمارے قبیلے کے رواج کا علم نہیں ہے.
یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ اگر چیلے ہوگا تو ہم اچھا نام رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت کریں گے، بہادر بنائیں گے، دلیر بنائیں گے، پہلوان بنائیں گے، آلات حرب و ضرب سکھائیں گے۔ لیکن اگر میں پیدا ہوئی تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ کہیں آپ میں سے بھی کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتا ہو اور بیٹی پیدا ہو تو بیوی کو طلاق دیتا ہو؟ یاد رکھنا، ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہو۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ حق تعالی نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے بے وقوف اور ظالم ہیں وہ لوگ کہ جب بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، دعوت میں لوگوں کو بلاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو گھر والی کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کرواتے ہیں، لیکن اگر اسی بیوی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو طلاق کے کاغذات تیار کرواتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا الا ساء ما يحكمون۔ تمہارا عقیدہ کس نے خراب کر دیا؟ تمہارا ایمان کس نے بگاڑ دیا؟ کیا تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا بیوی کے اختیار میں؟ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ چھیلے ہونا میں ہونا استری کے اختیار میں؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، کسی اور کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کی حکمت کا انداز ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اپنے محبوب محمد کو 4 بیٹیوں کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ساسا کہنے لگا سردار ایک گزارش میری قبول کر لو، اگر چھیلے ہو تم رکھ لینا، اگر میں ہو مجھے دے دینا۔ سردار نے معلوم کیا تو اتفاق دیکھیے، بیٹا نہیں تھا، میں پیدا ہوئی تھی۔ ساسا نے کہا سردار اپنا وعدہ پورا کرو اور بیٹی مجھے دے دو۔ سردار کہنے لگا بیٹی دوں گا لیکن مفت میں نہیں دوں گا، قیمت چاہیے، قیمت۔ ساسا نے کہا بھئی میں کیا قیمت پیش کروں آپ کو، میں تو خود سفر میں ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ جو اونٹ ہے تمہارے یہ مجھے دے دو، میں تم لے۔ ساسا کہنے لگا اللہ کے محبوب بڑا مہنگا سودا، لاکھوں کے اونٹ تھے، میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ کیا کروں، تو میرے ضمیر نے رہنمائی کی ساسا اونٹ تو دوبارہ بھی خریدے جا سکیں گے، بیٹی دوبارہ نہیں واپس آئے گی۔ میں نے سردار سے کہا اونٹ لے لو دونوں جو تم نے باندھے ہوئے ہیں، بیٹی مجھے دے دو۔ وہ سردار کہنے لگا نہیں ساسا 2 اونٹوں سے بات نہیں بنے گی، یہ جو تیسرے اونٹ پر تم آئے ہو نا یہ اونٹ بھی مجھے دے دو۔
सासा कहते हैं अल्लाह के महबूब मैंने तीनों ऊंट सरदार को दे दिए और बच्ची को सीने से लगाकर अपने घर में आ गया। वो कहने लगा अल्लाह के महबूब जैसे ही बच्ची मेरे घर में आई मैंने कुदरत का अजीब करिश्मा देखा। मेरे घर से सब बीमारियां खत्म हो गई, मेरे घर से परेशानियां दूर हो गई और मुझे ऐसे लगा जैसे रिज़्क का दरवाजा नहीं खुला, रिज़्क का आसमान खुल गया हो। वो कहने लगा अल्लाह के महबूब मुझे तो इस नेकी की लज्जत मिल गई। हमारे उर्दू में कहते हैं चस्का लग गया। जैसे आजकल हमारे नौजवानों को इंटरनेट के इस्तेमाल का चस्का लग गया। कई कई घंटे फेसबुक पर, कई कई घंटे टिकटॉक पर, कई कई घंटे यूट्यूब पर। जिस अमल में इंसान को लज्जत मिलती है उसमें वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लज्जत मिली थी कुरान करीम की तिलावत में। चुनांचे उनके बारे में किताबों में आता है कि 2 रकात में पूरे 30 पारों की तिलावत मुकम्मल कर लिया करते थे। अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए। सासा कहने लगे अल्लाह के महबूब मुझे तो लज्जत मिल गई इस नेकी की और मैंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया, हदफ तय कर लिया कि खूब मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, माल जमा करूंगा, अपनी जात के लिए नहीं, उस माल से 3 ऊंट खरीदूंगा और जहां पता चलेगा जिस कबीले में किसी मय को जिंदा दरगोर किया जाता है 3 ऊंट दिया करूंगा, बच्ची को जिंदा बचा लिया करूंगा। रो कर कहने लगा सासा अल्लाह के महबूब क्या बताऊं आपको, आज भी मेरी हवेली में 360 बच्चियां भागती दौड़ती नजर आ रही है। कहने लगा महबूबन अमल तो बड़ा अच्छा किया मैंने, लेकिन डरता हूं मैं काफिर था, मुसलमान नहीं था, कहीं मेरे कुफ्र की नफुसत मेरे अमल को जाया न कर दे। आप मुझे बताओ अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या मेरा वो अमल अल्लाह कबूल फरमाएगा? कुर्बान जाऊं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया सासा तुझे मुबारक देता हूं, अल्लाह ने तेरा वो अमल कबूल किया, इसीलिए तो तू आज मोहम्मद के कदमों में बैठा है। उसको खड़े होकर सीने से लगाया, उसको कलमा शहादत पढ़ाया और फरमाया मुबारक देता हूं आज तेरी जहन्नम जन्नत से बदल गई है। अजीज साथियों अल्लाह तो किसी